ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو جو ٹارگٹ بنایا ہے، اور کیوں ٹارگٹ بنایا، اس کے پیچھے کون سی تنظیمیں ہیں، کون سی سازشیں ہیں، یہ تاریخ پر اور سیاست پر اور دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو بیک گراؤنڈ سے اگر دیکھا جائے، پس دیوار سے اگر دیکھا جائے، اور دیکھنے والے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے، وہاں کے جو حکام ہیں یا پھر جو نوجوان حاکم کہلایا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر جب کبھی کسی حق بات کو، حق چیز کو غلط کہا جاتا ہے تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے اور یہاں رہنے والے ایسے بے باک اور نڈر اور بے خوف ہمارے اکابر ہیں کہ بالکل آگے بڑھ کر اس کے خلاف آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی حق بات کو غلط کہے اور کسی غلط بات کو سچ کہے۔ لیکن دوستو، ہمارے ملک کا یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر بھی فرقہ واریت ہو چکی ہے، اس میڈیا کے اندر بھی بٹوارہ ہو چکا ہے۔ اب کیا سعودی عرب کسی یہودی ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے یا کسی اور یورپی تہذیب سے فطرتاً ایک محبت ہونے کی وجہ سے جو بات کہی گئی ہے، اس کے بولے جانے کے بعد گودی میڈیا اور ہندوستان کا وہ میڈیا جس کو لمحہ لمحہ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ کب موقع ہمیں ملے، کب ہم مسلمانوں کے خلاف بات کریں، چنانچہ یہی بات جو ہے ہو رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کو لے کر پوری دنیا کے اندر اس وقت سعودی عرب کے فیصلے کو غلط مانا جا رہا ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت ایک عالمی جماعت ہے، ایک عالمی کام کو کرنے والی جماعت ہے۔ جب اس جماعت کے اوپر غلط بے بنیاد الزامات لگائے جائیں گے، من گھڑت الزام لگائے جائیں گے، کتنا بڑا الزام، بات اگر کی جاتی جماعت کے درمیان ہونے والے اختلافات کی تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی، بات اگر کی جاتی کہ جماعت میں وقت لگانے والے ساتھیوں کے غلو کی تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی۔ لیکن دو چیزیں سمجھ سے بالکل باہر ہے، دو الزامات جو تبلیغی جماعت پر لگائے گئے ہیں۔ ایک الزام تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت قبر پرست ہے، خبروں کی پوجا کرتی ہے تبلیغی جماعت کے لوگ، خبروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے لوگ۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا تعلق دہشت گردانہ تنظیموں سے اس کا تعلق ہے۔ کتنی خطرناک بات تبلیغی جماعت کے بارے میں کہی گئی، اور کس جگہ سے، کسی ہوٹل اور کسی پارک، کسی چبوترے، کسی بیٹھک کی جگہوں سے یا پھر سعودی میڈیا کے نمائندوں سے یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ مساجد کے ممبر و محراب سے یہ بات کہی گئی۔ یہ جھوٹ مسجدوں کے ممبر و محراب سے کہلوایا گیا۔ کس قدر بڑا گناہ ہے، کس قدر بڑا گناہ ہے کہ مسجدوں کے ممبر و محراب سے یہ جھوٹ کہلایا جانا، تہمت لگایا جانا، بہتان لگایا جانا، بے بنیاد باتیں جو ہے کیا جانا۔ لیکن کیا کریں، بیچارے ائمہ بھی مجبور ہیں، اور ائمہ نے وہی پڑھ کر سنایا ہے جو ان کو حکومت نے پڑھ کر لکھ کر بھیجا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو فیصلہ تبلیغی جماعت کے بارے میں سعودی عرب نے کیا ہے، یہ وہاں کے حاکموں کا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔
یہ وہاں کے حاکموں کی سوچ ہے، عوام کی سوچ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ کتنی سعودی عربیہ کی جماعتیں دنیا میں کام کرتی ہیں اور خود ہندوستان کے اندر بھی آتی ہیں اور کام کرتی ہیں۔ کتنی وہاں کی جماعتوں نے کام کیا ہے ہمارے علاقوں کے اندر۔ ہم نے سعودی عرب کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کے ساتھ رمضان کے مواقع پر افطار کیا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھایا ہے، ان سے ملاقاتیں جو کی ہیں۔ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو میں نے خود کتنی سعودی عربیہ کی تبلیغی جماعتوں میں نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا یہ حاکموں کا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت حاکموں کی ہے، عوام کی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پہ بادشاہت ہے، جمہوریت نہیں ہے، کسی کو آواز اٹھانے کی وہاں پر اجازت نہیں ہے، جس کی بنا پر آواز نہیں اٹھائی گئی۔ لیکن ہندوستان چونکہ جمہوری ملک ہے اور یہاں کی حکومتوں کو، یہاں کے میڈیا کو تو بہانا چاہیے، چنانچہ فیصلہ وہاں پر ہوا اور بہانہ یہاں کے لوگوں کو مل گیا۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں، ہماری جمعیت علماء ہند کی دونوں جو جمعیتیں ہیں ان کے اکابر اور ان کے صدور اور ان کے سرپرست اور ان دونوں جمعیتوں کے رہنماؤں کو کہ انہوں نے اقدام کیا ہے اور انہوں نے آواز لگائی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو ہم سلام کرتے ہیں کہ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ بالکل سعودی عرب نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل غلط فیصلہ ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ الزام تراشی ہے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، یہ ممبر و محراب سے ایسی بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم جو جمعیت علماء کے صدر ہیں، ایک جمعیت کے صدر ہیں، انہوں نے ساری جمعیت کے ذمہ داروں کو، ہندوستان بھر کے جہاں پر بھی برانچز ہے، شاخ ہیں، وہاں کی جمعیت کے ذمہ داروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعہ کو یوم التبلیغ والدعوہ کے نام سے منایا جائے، اور ہر مسجد کے اندر ائمہ سے گزارش کی گئی ہے، علماء سے، خطبہ سے۔ حضرت مولانا محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم نے یہ پیغام دیا ہے تمام ائمہ اور خطبہ کو کہ آنے والے جمعہ میں ہر خطیب تبلیغی جماعت کی حقانیت، اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر بات کریں۔ تمام کو ہدایت دی، میڈیا کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے، جمعیت علماء کے لیٹر پیڈ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت کو حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے سمجھا اور یہ کہا کہ اس جماعت کی حفاظت اور اس کی اس کو آگے بڑھانے کا کام کرنے کے لیے علماء کو آگے آنے کی ضرورت ہے، علماء کو اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں حقانیت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سلام کرتے ہیں ہمارے امیر الہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر اور رابطہ عالمی اسلامی کے رکن اور دارالعلوم دیوبند کے استاد اور جمعیت علماء ثانی کے صدر اور بھی سینکڑوں تنظیموں اور مدارس کے ذمہ دار حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تو سعودی سفیر سعود محمد بن الساتی کے پاس پہنچ گئے اور ان کو ایک لیٹر دیا، اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے تبلیغی جماعت کی حقانیت کو بیان کیا۔ مولانا نے میڈیا سے بیان کیا کہ میں سعودی سفیر سے میں نے ملاقات کی، انہوں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اتنا بھروسہ دلایا، اتنا اعتماد دلایا کہ فرمایا کہ مولانا آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ خط عبداللطیف الشیخ کے پاس پہنچ گیا ہے، جو وزیر اسلامک وزیر ہیں عرب کے اندر، ان کے پاس پہنچ گیا ہے، اور آپ نے جو جواب مانگا ہے آپ کے مطابق بالکل جواب آئے گا۔
ان دونوں جمعیتوں کے ذمہ دار نے اور رہنماؤں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں یہ اقدام کیا ہے، ہم دونوں رہنماؤں کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جماعت اسلامی کے ذمہ دار جناب محمد سعادت اللہ حسینی صاحب اور اسی طریقے سے اہل حدیث کے ذمہ داروں نے اور بھی بہت سارے حق پسند اور غیر جانبدار افراد نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حق کے بارے میں ہمیشہ آوازیں اٹھائی گئی ہیں، لیکن حق ہی کا بول بالا ہوتا ہے اور حقیقی جیت ہوتی ہے، اور یہی رکاوٹیں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور ان کی ہمتوں میں اور ان کے حوصلوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے کام کرنے والوں کو رکاوٹوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اخلاص والی جماعت کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔